السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آزمائشوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھولے بھالے لوگوں کو گمان میں ڈال کر وہم پیدا کر کے ان کا مال ان کا ایمان لوٹتے ہیں۔ ہوشیار ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس رب پر جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، سارے علوم اس کے اختیار میں ہیں۔ ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کے ایک حکم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگ علم کا چولا پہن کر، علم والوں کا بھیس اپنا کر بہت سارے بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ کہہ کے گمان میں ڈالتے ہیں کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے، آپ پر اثرات ہیں، آپ پر فلاں ہے، ایسا کہہ کے بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور دم جھاڑ پھونک کے دلاسے دے کر ان سے مال لوٹتے ہیں، ان سے مال لوٹتے ہیں۔ دیکھو دوستو، قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ جادوئی اثرات ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی آخری جو دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے اندر بہترین جادو کا توڑ ہے، لیکن آپ کو زیادہ تر لوگ یہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر جادو کا توڑ اتنا آسان ہے تو ہمیں مال کہاں سے آئے گا، لوگ ڈر کر ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ تو اس بنا پر لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو آسان بتا دوں گا کہ جن کو بھی یہ شک ہو، یہ وہم ہو جائے کہ ہم پر کچھ اثرات ہوئے ہیں، تو یقیناً کسی کے پاس نہ جائیں، کسی کے پاس جا کر اپنی تکلیف کو بیان نہ کریں۔ جو کچھ بیان کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ و حاجت پڑھ کے، اس نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد تھوڑی دیر رب کائنات کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس بات کی التجا کریں کہ اللہ بہتر تو جانتا ہے کہ ہم پر اثرات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، تو مالک ہے سب کا، اچھے لوگوں کا بھی مالک ہے، برے لوگوں کا بھی مالک ہے، شر کا بھی مالک ہے، خیر کا بھی مالک ہے، رات کا دن کا تو مالک ہے۔ مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اپنے علم کے ذریعے، اپنی طاقتوں کے ذریعے مجھ پر جو اثرات ہیں اسے ختم فرما دے، اور بہتر ہے یہ 2 صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد پورے جسم پر پھیریں۔ دوسری بات، سورہ فاتحہ کے اندر بھی شفا ہے، تو سورہ فاتحہ کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، بے وقت بھی پڑھا کریں، نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں لیکن بے وقت بھی پڑھا کریں، گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑھا کریں، پانی پر دم کر کے پانی پیا کریں، اس پانی کو اپنے چہرے پر ملا کریں، اس سے آپ کو شفا مل جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عمر میں، علم میں، رزق میں سب خیر و برکتیں عطا کرے گا۔ تو دوستو، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آج کے زمانے میں یہ قیامت کا آخری دور ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھنے میں تو بہت اچھے نظر آتے ہیں، ان کی باتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ والے ہیں، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہوتی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے مال کو پانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ہتھ کنڈے میں آ کر ہمارا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، ہمارا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان حقیقی عطا فرمائے، اس مالک سے ہونے کا یقین عطا فرمائے جس کے اختیارات میں سارے عالم ہیں، اور اس مالک کا ہمیں کیسا یقین عطا فرمائے جس کے بعد کوئی بدگمانی ہمارے اندر نہ آئے۔ دوستو، جہاں تک ہو سکے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے۔ اس دور میں بہت سارے مسلمان اس بدگمانی کا شکار ہو کر اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں، ان تک اس بات کو پہنچانے کی بھی کوشش کرو۔ السلام علیکم۔